शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जस्टिस से शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की आज दिलचस्प समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो शेर है, ये पढ़ने का मकसद ये था कि इसी के गिर्द आज की समाअत घूमती रही। बेंच से तो आवाज़ें आती रही, लेकिन नीचे जो दोस्त खड़े हुए थे, वकला खड़े हुए थे, उनकी तरफ से ये उनके लिए ये शेर है। इसके अलावा आज की इस पे हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि आजकल तो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो बच गया है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो ब्यूरोक्रेसी में से लेने का इकदाम था उसको चैलेंज किया गया, और जब उसे चैलेंज किया गया तो हुक्म इम्तनाई आ गया, नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, इलेक्शन डिले होने का खतरा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस व्लॉग में जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो मैंने शेर पढ़ने की कोशिश की है उस पर बात करेंगे। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो दिलचस्प केस शुरू हुआ तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने बार बार घुमाते रहे कि जी इसमें कौन था, फायज़ ईसा साहब थे, सॉरी फायज़ ईसा साहब तो चीफ जस्टिस है, फैज़ हमीद साहब, FF है ना तो कन्फ्यूजन हो जाते। फैज़ हमीद साहब साबिक DG ISI का नाम नहीं ले रहे। फिर एक जगह पे बात होती है कि भाई जो DG ISI कर रहे थे इसका बेनिफिशरी कौन था। अब यहाँ पे हामिद खान साहब थोड़ा सा फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं कि हामिद खान साहब खुद उनके सके कज़न इमरान खान साहब के, और फिर उसके बाद उनके चेयरमैन होते होते रह गए, क्योंकि खान साहब तो इनको चेयरमैन बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे बैरिस्टर गौहर का नाम दे दिया। लेकिन अब यहाँ इम्तिहान शुरू हो जाता था हामिद खान साहब का कि एक बड़ा नाम वकालत के अंदर, बहुत बड़ा नाम है उनका, और एक पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन भी है। अब वो उस पार्टी के चेयरमैन का नाम कैसे लें, क्योंकि बात तो सीधी सी ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने ये सब कुछ जो किया जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ, इसमें से किसी चीज़ का फ़ायदा फैज़ हमीद साहब को तो नहीं हुआ। ना ही फैज़ हमीद साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाना था, ना वज़ीर आज़म बनना था, ना सदर बनना था। तो जब चीफ साहब काजी फायज़ ईसा साहब मुसलसल ये कहते रहे कि भाई बेनिफिशरी कौन था, तो हामिद खान साहब जैसे सीनियर वकील जो है वो परेशान जो है ना वो होते नजर आए। फिर इसके अलावा दूसरी बात आज़ाद अदलिया के हवाले से फिर एक वाक़या मामला चलता है। उन्होंने कहा जी आज़ाद अदलिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ फिर चीफ साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझसे यहाँ पर डाइस पे खड़े होकर बात करें सिर्फ आइन की किताब की। उन्होंने वो किताब आगे रखी। उन्होंने कहा यार यहाँ तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ ही नज़र नहीं आ रहा, आप नाम क्यों नहीं लेते? वो जो मैंने बात की थी, एक तरफ तो बेनिफिशरी का कि इमरान खान साहब हैं उनका था, वो नाम नहीं लिए। फिर उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि हम आइन पे बात करेंगे, आइन से मुतालिक बात करेंगे, और आइन में कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र लिखा ही नहीं है, ना इंग्लिश में ना उर्दू में। बहरहाल आज की समाअत में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है जी आइंदा समाअत पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर मसला सिर्फ बेंच, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब 5 साल से पेंडिंग है, मामला उनके चल रहे हैं। 64 साल माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी उम्र हो चुकी है। अब जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र है ऑलमोस्ट, वो भी गुजरने वाली है। जज तो वो नहीं बन सकते, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वहाँ तो वैसे ही 63 है आई थिंक एज रिटायरमेंट की, तो वहाँ भी नहीं जा सकते। तो अब पीछे बचता क्या? बचता ये रहता है कि जो जैसे भुट्टो साहब के केस में सजाए मौत तो उनको हो गई, वो चले गए दुनिया से, लेकिन केस को सुना जा रहा है कि वो एक दाग को ख़त्म किया जाए। सेम चीज़, हालांकि उसमें दाग तो कुछ भी नहीं था, दाग तो फैसला सुनाने वालों पे लगा था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी चीफ ने कहा कि भाई अगर तो आप सिर्फ पेंशन लेना चाहते हैं
تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ادھر ابھی اٹارنی جنرل کو بلا کے حکم بھی دے دیں گے، اٹارنی جنرل نے منع کیا کرنا ہے، وہ خود ہی کہے گا کہ یار اوکے ہم پیسے پینشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم اس معاملے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ آپ کی مرضی سے نہیں چلیں گے، آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس، ویری گڈ۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہم سوچیں تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی کلیئر انہوں نے یہ بات کر دیا۔ سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل حمید جو ہے ان کو بھی جیسے میں نے بتایا کہ نوٹس طلب جاری کیے، اب دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک سول جج نے بھی کچھ دن پہلے ایک اے ڈی سی آر جو ہیں ان کو جو ہے وہ پیش نہ ہو رہے ہونے پہ جو ہے نا بیلر بھیجا تھا، اور وہ جس تہذیق سے ان کو لے جایا گیا تھا وہ بھی قابل افسوس ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ ہوا، حامد خان صاحب کہتے ہیں اپیلوں پر بھی فیصلہ ہوا، نواز شریف بری بھی ہو گئے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر تو براہ راست کوئی الزام نہیں ہے۔ اب ایک شخص آگے کہتا ہے کہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھیجا، اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا بھیجا ہے نہیں بھیجا، یہ تو کوئی قانون شہادت یا کوئی اس قسم کی ایویڈنس، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ جنرل باجوہ آپ نے فریق نہیں بنایا، پہلا نام لکھا، جنرل باجوہ سے الزام کا کوئی کڑی جڑی نہیں ہوئی۔ پتہ ایک شخص جو خود جس پر الزام ہے جنرل فیض حمید، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو جنرل باجوہ نے بھیجا، اب وہ کہہ دیں کہ جی مجھے تو جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھیجا، یا وہ کچھ بھی کہہ دیں، تو اس کی بات کو اگر لے کے آگے چلیں گے تو میرے خیال میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ فیض کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ الزام ہے، کیونکہ اس پہ ڈائریکٹ الزام ہے۔ میرے خیال سے عرفان رامے بھی اس کیس سے غیر متعلقہ ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ رائے دی، شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے زیادہ نام فیض حمید کا لیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم پرانے کیسز لگا رہے ہیں، ایک ریفرنس لگتا ہے دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو ریفرنس 10 سال سے نہیں لگایا گیا اس سے ہم نے لگایا، اور باتیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی، ہم قانون پہ بات کریں گے۔ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اور پھر ہم نے آئینی اداروں کو حکم دیا ہے کہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پٹیشن آئی 12 دن میں، جہاں پر سال کیسز نہیں لگتے تھے، 12 دن میں ہم نے آرڈر دیے، حالانکہ ہمارا یہ کام نہیں تھا۔ ملک میں سب اتنی جلدی کیس کو فیصلہ ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق سیاسی جماعت آئی تو 12 روز میں فیصلہ کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب اس کو معاملے کو لگ رہا ہے چھوڑنا نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس کو گھر پہنچا کے آیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر جی، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس شاہین جو ہیں، انہوں نے سماعت کی بیرسٹر گوہر جو تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین ہیں بیچارے، اصل تو چیئرمین جیل میں بیٹھے ہیں ڈیالہ جیل میں، لیکن سمبولک چیئرمین جو ہے نا وہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ کورٹ میں گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا معاملہ تھا، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو اب چل پڑا ہے لمبا، اب اس میں اتنی جلدی امکان نہیں ہے کہ ان سے بلہ کھچ لیا جائے گا۔ اب تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ حساب ہوا ہے کہ جو وہ بچہ بلہ لے کے جاتا ہے تو 4 بچے جو ہے وہ بدماش گنڈا بچے جو ہے وہ اس سے بلہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رو رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں بلہ دینا، میرا بلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہے کہ بڑے لوگ بلہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لیکن چمڑ گئے ہیں، بلے کو نہیں چھوڑ رہے۔ انتخابی نشان کا انٹرا پارٹی انتخابات کیس کے ساتھ سنا جائے گا، عدالت نے کہا، کیونکہ یہ 2 پٹیشنز تھی، ایک بلے کا نشان اور ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ تھا۔ اس پہ سماعت جناب 19 دسمبر تک چلی گئی ہے، اور 19 دسمبر کو اس پر سماعت ہوگی۔ تیسری خبر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، وہ کہتے ہیں جی نمازیں بخشوانے گئے، روزے گلے پڑ گئے، اللہ معاف کرے، یہ وہ بات چلتی ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز بیوروکریسی سے نہیں ہونے چاہیے، یہ بیرسٹر شہریار صاحب اور بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہ انہوں نے علی باقر رجوی صاحب نے اس کے اوپر کام روک دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ لارجر بینچ بنایا جائے۔ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس پر لارجر بینچ بنائے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جی ہمیں بیوروکریسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ مانا آپ کا درست ہے موقف، کیونکہ جو پچھلے 3-4 ماہ میں
بیوروکریسی کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایسا میکنزم ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور ہی طریقے سے الیکشن کرائے، سب کو حیران کر دینے والا۔ لیکن دوسری طرف ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ ریٹرننگ آفیسرز بناتے ہیں جوڈیشری کو، مجھے یاد ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں وہ جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی ایک انہوں نے تشکیل دی تھی اور انتخابات کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا یار بعد میں ہمیں گندہ کرتے ہیں، ہمارے جوڈیشل افسران جو ہیں ان پہ الزام لگتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تو یہ روایت ہے کسی کی سچ کو ماننا ہی نہیں ہے، کسی کے بھی بات کو نہیں ماننا، انہوں نے کہنا جی دھاندلی ہوئی ہے، بڑی خوفناک دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہے کہ پچھلے مہینے ستمبر میں، اگست ستمبر میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھے گئے تھے کہ جی آر اوز کے لیے، تو ادھر سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب جب وہ منع کر چکے ہیں اور پھر تو بچتے وہی ہیں، میں نے تو نہیں الیکشن کروانے جا کے، ورنہ میں ہو سکتا ہے جا کے وہ ڈی آر او اور آر او بن کے بیٹھ جاتا اور الیکشن کروا دیتا، لیکن جس نے کروانے ہیں وہ ہی راضی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لارجر بینچ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے تشکیل دے دیا 18 دسمبر کو، وہ سماعت کرے گا۔ جسٹس علی باقر نجوی ہی جو سنگل بینچ تھے وہ بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شاہرام سرور چودھری اور جسٹس سردار سرفراز ڈوگر شامل ہیں، جبکہ جسٹس سلطان تنویر اور جسٹس جواد الحسن بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سنگل بینچ نے انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا اور ترتلی مچ گئی تھی۔ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی چکر میں تھا، تیار بیٹھا تھا کہ ہمیں کوئی اشارہ کرے۔ انہوں نے وہ جو ٹریننگ شروع کی ہوئی تھی بیوروکریسی کی، اس کو فوری طور پر روک دیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔